الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اصول فقہ کی دوسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مختصر سا تعارف پڑھا تھا علم اصول فقہ کا اور اس سے متعلق علوم کا۔ آج انشاءاللہ ہم اس علم کی نشأت یعنی اس علم کی جو شروعات ہوئی اور تدوین ہوئی اور ابتدا ہوئی اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس محاضرے کا یا اس درس کا نام نشأت علم الاصول و طریقۃ الفقہاء، علم اصول کی نشأت یعنی شروعات اور فقہاء کا طریقہ۔ آئیے سب سے پہلے یہ بات سمجھتے ہیں کہ کیا یہ علم، کیا یہ اصول فقہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی یا یہ ایک بدعت ہے یا ایک بات کی چیز ہے؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم میں سے ہو یا دینی علوم میں سے ہو، چاہے وہ دین کا کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ فقہ کا علم ہو، چاہے وہ نحو اور بلاغہ کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آپ اس میں دیکھیں گے کہ پہلے وہ علم آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اصول آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حدیث لے لیجئے۔ حدیث کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور پھر محدثین کے زمانے میں بھی، اور محدثین کے زمانے میں بھی اس طریقے سے اس کے اصول تدوینی صورت میں یعنی ترتیب یا ایک مدون صورت میں موجود نہیں تھے، بلکہ یہ بعد میں علماء نے، بعد کے ائمہ نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کے اصولوں کو مدون کیا۔ کیونکہ کوئی بھی علم ہو اس کا بعد میں اس کی تدوین اور اس کی کاٹ پیٹ اور اس کی چھانٹ بیٹ اور اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اصولوں کی نگاہ میں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کیا علم اصول فقہ موجود تھی یا نہیں تھی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی علم ہو اس کی بنیادیں شروع دن سے موجود ہوتی ہیں، لیکن بعد میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی فردر تحقیق اور اس کی فردر چارٹ بیٹ اور اس کی تصفیہ اور اس کا جو صفائی ہے، ستھرائی ہے اور اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ بعد میں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد بھی موجود تھا، اور اجتہاد ظاہر سی بات ہے، اجتہاد کسی اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا ہوگا، بغیر اصولوں کے کوئی اجتہاد ہو نہیں سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر معاذ بن جبل کی روایت، مشہور روایت ہے کہ جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ تم وہاں جا رہے ہو، یعنی قاصد کی صورت میں جا رہے ہو، تو بتاؤ کیا کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا۔ کہا اللہ کی کتاب میں بھی موجود نہ ہو تو کہاں دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں دیکھوں گا، آپ کی سنت میں دیکھوں گا۔ پھر پوچھا اگر اس میں بھی موجود نہ ہو تو انہوں نے کہا اجتہد رأیی، میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یعنی فَإِن لَمْ تَجِدْ قَالَ أَقْضِيُ بِسُنَّةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت میں نہ ملے تو اجتہد رأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ففرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے توفیق دی اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے قاصد کو، یعنی اللہ کے رسول کو جس پر اللہ کا رسول راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اجتہاد ہیں، اور اجتہاد آپ یہ دیکھیں کہ اجتہاد میں علم المراتب کا بھی لحاظ کیا جا رہا ہے، مراتب دلائل کی مرتبے کا بھی لحاظ کیا جا رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت نبی، اس کے بعد اجتہد رائے سے، یعنی قیاس کروں گا، میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی جگہ پر رائے سے فیصلہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بدر کے جو قیدی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی اور فیصلہ کرنا تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے،
یعنی ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اور ایک عمر بن خطاب کی رائے تھی رضی اللہ عنہ. تو ایونچولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے. بلکہ اس کی کئی اور دلائل, قیاس, جیسے قیاس کی دلیل میں نے شاید جب میں نے مدخل پڑھایا تھا تو اس وقت بھی میں نے شاید یہ دلیل دی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو کس کر لیتا ہوں, پیار کر لیتا ہوں, چوم لیتا ہوں, تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اصول سمجھایا کیا؟ کہا کہ عمر, اگر تم منہ میں پانی بھرتے ہو اور اسے کلی کر دیتے ہو, اسے باہر نکال دیتے ہو, تو کیا اس سے تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی بات کی, کہا کہ روزے کا معاملہ بھی, روزے کا اس معاملے میں بھی معاملہ یہی ہے. یعنی آپ دیکھیں قیاس کہ کس طرح ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑا. اسی طرح ایک اور حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کے بڑے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آئی اور اس نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ یا والد غالباً, کہ ان کا حج, انہوں نے حج نہیں کیا وہ ان پر واجب ہے؟ یعنی وہ ان کا انتقال ہو گیا, کیا میں ان کے بدلے کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتی؟ کہا جی بالکل کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت احق ہے, زیادہ حقدار ہے کہ اس کی قرض کو واپس کیا جائے, یعنی اس کے قرض کو پورا کیا جائے. تو یہ اس طرح کی یہ دلائل ملتے ہیں کہ قیاس کے دلائل موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پھر آئیے اس کے بعد صحابہ کا دور ہے. صحابہ کے دور میں بھی اسی طرح اجتہاد کیا جاتا تھا. مثال کے طور پر وہاں پر مختلف مدارس موجود تھے. ٹھیک ہے, مختلف صحابہ موجود تھے جن کے فتوے چلتے تھے. مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقی صحابی ہیں. بلکہ ایک روایت ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مسئلے میں جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا گیا. عبداللہ ابن مسعود کے پاس اس کا جواب نہیں تھا قرآن و سنت سے, تو وہ پہلے کوشش کرتے رہے, پھر کہا کہ میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا, تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ. سب نے گھوم پھر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف واپس ریفر کیا. یعنی گھوم پھر کے وہ معاملہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس واپس آ جاتا. عبداللہ ابن مسعود پھر غور و غوض کرتے اور پھر بھیج دیتے. ملٹیپل ٹائم جیسا ہوا. پھر کہا کہ بھائی مسئلہ آپ لوگوں کا مشکل ہے اور میرے پاس اس کا جواب قرآن و سنت میں موجود تو نہیں ہے, لیکن میں ایک اجتہاد کرتا ہوں, میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں. اگر قرآن اور سنت میں وہ رائے مل جائے تو اچھی بات ہے, اگر وہی رائے مل جائے تو اچھی بات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اسی رائے پر جو ہے وہ رکھا جو کہ قرآن و سنت کی رائے ہے. اور اگر اس کی مخالف رائے ملے تو چھوڑ دینا, اور پھر بعد میں اس کے مطابق کوئی قرآن و سنت میں اس کی دلیل مل گئی تھی تو ان پہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے میرے زبان سے حق کلمہ کروایا. تو اس طرح سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی یہ موجود تھا, یہ معاملہ موجود تھا کہ صحابہ بھی اجتہاد کیا کرتے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا سیدنا معاذ بن جبل کا. اسی طرح سعد بن معاذ نے اجتہاد کیا تھا بنو قریظہ کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا, لیکن سیدنا سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا جب ان کو بیچ کا یعنی ایک انٹرمیڈیٹ بندہ بنایا تھا یا ایک قاضی بنایا تھا انہوں نے, کہ آپ ہمارے یعنی فیصل بنایا تھا, فیصلہ کرنے والا بنایا تھا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. تو سیدنا سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا. آپ کو صحابہ کرام کے زمانے میں نظر آئے گا کہ مجتہدین موجود تھے. سارے صحابہ مجتہدین کے درجے تک نہیں پہنچے تھے, لیکن چند ایک صحابہ مجتہد اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر فقہاء صحابہ میں سے تھے, اور وہ ادلہ کے مراتب کی رعایت کرتے تھے. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مراتب کا لحاظ کرتے تھے, قرآن سنت پھر قیاس. یعنی سب سے پہلے کس چیز کو رکھنا ہے وہ خود وہ جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی. اسی طرح اجماع بھی ان کے ہاں ہوا,
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مختلف چیزوں پہ اجماع ہوا. قرآن کے معاملے میں اجماع ہوا. قرآن کی یہ جو تصنیف ہوئی, قرآن کو ایک باقاعدہ ایک مصحف میں ترتیب دیا گیا, یہ صحابہ کا اجماع بھی تھا اور صحابہ کی رائے بھی تھی. صحابہ کی پہلے رائے بنی, قیاس کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس پر اجماع ہوا. اسی طرح نسخ کا معاملہ بھی وہ خیال رکھتے تھے کہ اگر کسی جگہ پر بات آ جاتی کہ یہ منسوخ ہو گیا تو بتا دیا جاتا ہے یہ منسوخ ہے, یہ ناسخ ہے, یہ منسوخ ہے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے. تابعین کے دور میں جس طرح صحابہ کی فقہی آراء جو ہے وہ مشہور ہونا شروع ہوئیں تو وہ مدارس بن گئیں, وہ مدارس بن گئیں, مدرسے کی صورت اختیار کری. مدارس مراد اسکول آف تھاٹس بن گئیں, یعنی وہ موروثی فقہ بن گئی, یعنی وراثت میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وراثت میں وہ ملتی تھیں. مثال کے طور پر مدرسہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, کوفہ میں جو ہے وہ مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کا مدرسہ جو ہے وہ مشہور تھا. یہ مدرسہ حنفیہ کی بنیاد بھی ہے, یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ کی بنیاد بھی مدرسہ ابن مسعود ہے. یعنی کئی جگہوں پر حنفی فقہ جو ہے وہ صحابہ کی آراء میں سے پریفرنس دیتی ہے, راجح مرجو کا معاملہ آتا ہے تو وہ ترجیح دیتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فقہ کو. اسی طرح مالکیہ کی فقہ جو ہے وہ اہل مدینہ کی فقہ ہے, مدرسہ اہل مدینہ کی رائے فقہی طور پر مالکیہ نے اپنائی, کیونکہ امام مالک خود قاضی مدینہ تھے, مدینہ کے عالم تھے, بلکہ ان کو امام دار الحجرہ بھی کہتے ہیں, جو ہجرت کی جگہ کے امام المدینہ بھی ہیں. امام المدینہ, امام دار الحجرہ, امام مالک رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ مدینہ کے باسی تھے تو وہ مدینہ کی رائے. اور ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ پر تو قرآن کے احکامات نازل ہوئے نا, قرآن کے احکامات سب سے پہلے اپلائی اس شہر میں ہوئے. ادھر کے لوگوں کی آراء کو وہ ایک فوقیت دیا کرتے تھے باقی آراء پر. اسی طرح اہل مکہ کا بھی مدرسہ تھا, مدرسہ اہل مکہ بھی تھا, وہ بھی ایک علمی مرکز تھا. اسی طرح ملٹیپل جگہوں پہ موجود تھے. پھر اس کے بعد مجتہدین کا دور ہے جو کہ دوسری اور تیسری صدی کا دور ہے, اور اس میں عام طور پر فقہائے سبعہ مشہور ہیں. یعنی وہ فقہا مدینہ کے خاص طور پہ 7 فقہائے مدینہ کہلائے جاتے ہیں, فقہائے مدینہ یا فقہائے سبعہ کے نام سے بھی مشہور ہیں, اور یہ اپنے دور کے بڑے علماء میں مشہور ہیں. ان میں سب سے بڑے فقی تابعی ہیں وہ ہیں سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ. ان کی وفات جو ہے وہ 94 ہجری میں ہوئی, ٹھیک ہے, 94 ہجری میں ہوئی. اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. امام زہری ان سے روایت کرتے ہیں, ابن شہاب الزہری جو کہ محدث, بڑے عالم, بڑے فقی محدث ہیں, وہ ان سے روایت کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے فقہائے سبعہ میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, جن کی وفات بھی 94 ہجری میں ہوئی. یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اور پھر ان سے ان کی اولاد وغیرہ وغیرہ. اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں, اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. فقہائے سبعہ میں تیسرے فقی ہیں وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اسی طرح خارجہ بن زید بن ثابت, ان کی وفات 98 ہجری میں ہوئی. یہ زید بن ثابت کے بیٹے ہیں, یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. پھر پانچویں ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود, ٹھیک ہے, عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود, ٹھیک ہے. یہ پانچویں ہیں جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, اور اگین ان سے جو ہے وہ امام زہری وغیرہ روایت کرتے ہیں. چھٹے جو فقہائے سبعہ میں جو چھٹے عالم ہیں, چھٹے امام ہیں, وہ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ ہیں, جن کی وفات 109 ہجری میں ہوئی. یہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. یہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اور ان سے یحییٰ بن سعید اور ربیعہ وغیرہ روایت کرتے ہیں. اور ساتویں جو عالم ہیں, جو امام ہیں, وہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام, ان کی وفات 94 ہجری میں ہوئی. تو یہ 7 بڑے ائمہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں محمد بن یوسف بن خضر نے ایک قطعے میں ان کو جمع کر دیا. کہہ دیں کہ اذا قیل من فی العلم 7 ابحر مقالتهم لیست عن الحق خارجہ فقل هم عبید اللہ, یعنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود, عروہ بن زبیر, قاسم بن محمد بن ابو بکر, سعید بن مسیب, ابو بکر, سلیمان
اور خارجہ، ٹھیک ہے، یہ 7 ہو گئے. ابو بکر یعنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، سلیمان یعنی سلیمان بن یسار، اور خارجہ بن زید. اس شعر کا مطلب یہ ہے اذا قیل من فی العلم سبعۃ ابحر، جب پوچھا جائے کہ علم کے کون سے 7 سمندر ہیں، مقالتهم لیست عن الحق خارجہ، اور یعنی ان کی اگر وہ متفق ہو جائیں تو وہ حق سے، یعنی ان کی بات حق سے تجاوز نہیں کرے گی، حق سے باہر نہیں جائے گی. فقل، تو کہو کہ ہم عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان اور خارجہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ 7 فقہائے 7 ہیں جو کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ان کا باقاعدہ کام شروع ہوا. پھر ان کے علاوہ بھی یعنی اوزاعی، حسن البصری رحمہ اللہ، اور لیث بن سعد رحمہ اللہ، یہ وہ علماء یعنی بڑے علماء میں مشہور علماء ہیں. یہ تو ہو گیا دوسری صدی ہجری کا. اب آ جاتے ہیں مذاہب کے مجتہدین کا دور. یعنی اب دور شروع ہو گیا جب مذاہب شروع ہوئے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور، امام مالک کا دور، امام الشافعی کا دور، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور، اور اب یہ باقاعدہ فقہاء کا دور شروع ہو گیا. اس میں پھر مستقل فقہ کی تدوین ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے اندر، امام مالک مدینہ کے اندر، اسی طرح مختلف علماء مختلف جگہوں پر اس کے علاوہ بھی موجود تھے. یعنی اس دور میں سفیان رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، سفیان ثوری اور عبداللہ ابن مبارک، اس طرح کے مراکز علمی موجود تھے. لیکن باقاعدہ یہ 4 بڑے مذاہب جو ہیں ان کی یہ مدون فقہ کی صورت میں امت مسلمہ کے اندر نکل کے سامنے آئے. اس کے علاوہ بھی موجود تھے، یعنی اس کے علاوہ بھی فقہاء موجود تھے اور فقہ موجود تھی، لیکن ان کے شاگردوں نے باقاعدہ کام کر کے اس کو مدون صورت میں پیش کیا، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ 4 فقہاء کی ایک تالیف ہو گئی. اب آپ کا سوال بنتا ہوگا کہ یہ فقہ تو پہلے تدوین کی گئی اور اس کے اصول بعد میں تدوین ہوئے، تو یہ کیسے؟ یعنی اصول پہلے بنتے ہیں، اور یعنی بنیادیں، ہم نے تو بھی بات کی کہ بنیادیں پہلے بنتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے. لیکن یہ کیسے کہ پہلے عمارت کھڑی کر دی گئی اور اس کے اصول بعد میں وضع کیے گئے؟ بظاہر تو یہ عجیب بات ہے، لیکن اصل بات یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اصولوں کے بغیر عمارت کو کھڑا کیا گیا، بلکہ اصولوں کے ساتھ ساتھ عمارت کو کھڑا کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ اس کو ایک الگ ترتیب میں، الگ صورت میں، الگ مدون شکل میں بعد میں ترتیب دیا گیا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ پریشانی نہ ہو. جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہر فن کے اندر اس کے اصول موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عربی زبان صدیوں سے موجود ہے، لیکن جب دوسری زبان بولنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئی تو پھر اس کے اصول کو وضع کیا گیا، یعنی تدوین کیا گیا. موجود تھے، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع نہیں ہوتی تھی. پہلے بھی مبتدا مرفوع ہوتی تھی، آج بھی مبتدا مرفوع ہے. یعنی زید قائم مبتدا مرفوع ہے نا، یہاں پہ زید مبتدا ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے مبتدا جو ہے وہ مرفوع نہیں ہوتی تھی اور بعد میں مرفوع ہونے لگی. پہلے بھی مبتدا مرفوع تھی، بعد میں بھی مرفوع ہے. ہاں البتہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قاعدے کی صورت میں جب لکھا گیا تو یہ بعد میں لکھا گیا. اسی طرح فقہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اور میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا فقہاء کا طریقہ اور متکلمین کا طریقہ. طریقہ فقہاء جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ فقہ کو سامنے رکھتی ہے اور پھر اس کے ذریعے اصولوں کو نکال کر الگ تدوین کرتی ہے. طریقۃ المتکلمین یہ ہے کہ پہلے اصول وضع کیے جائیں گے اور پھر اس کے مطابق فقہ کو بنایا جائے گا یا فقہ کا استنباط کیا جائے گا. مثال یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی اصول الرسالہ، ٹھیک ہے، الرسالہ جو کہ ان کی کتاب الام کے اصول موجود ہیں. ان کی فقہ کی کتاب کتاب الام ہے، الام، اور اس کے جو اصول ہیں وہ الرسالہ میں موجود ہیں. تو انہوں نے تو متکلمین کا طریقہ اختیار کیا، یعنی پہلے اصول پھر اس کے بعد فقہ کی ترتیب ہوئی. لیکن باقی فقہ، خاص طور پہ حنفی فقہ جو ہے وہ پہلے فقہ کی ترتیب دی گئی. کہا جاتا ہے کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے بھی اصول لکھے ہیں کہ باقاعدہ وہ اصول آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، نہ بھی ہوں. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ موجود نہ بھی ہوں، اگر ہم سپوز کر بھی لیں کہ امام محمد نے اور امام ابو یوسف نے کوئی اصول فقہ کی کوئی کتاب نہیں بھی لکھی،
تو اس سے فقہ یعنی حنفی فقہ جو ہے وہ مرجو نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ اس کی فقہ کی اصول نہیں لکھے ہوئے، بلکہ بعد میں اس کے اصول لکھے گئے اور مدون شکل میں موجود ہیں آج بھی۔ سب سے پہلے حنفی فقہ کے اندر جو کتاب میں نے آپ کو بتایا کہ کہتے ہیں کہ امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی کتاب اصولوں پر موجود تھی، لیکن بعد میں وہ مفقود ہو گئی، وہ ضائع ہو گئی، وہ اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے شاگرد عیسیٰ بن ابان، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اوائل کتب میں سے، شروع کے کتب میں سے ان کی کتاب موجود ہے، لیکن باقاعدہ جو کتاب موجود ہے اصول فقہ کے اندر، حنفی اصول فقہ کے اندر، وہ ہے امام الکرخی رحمہ اللہ کی، جس کو عام طور پر اصول کرخی کہا جاتا ہے۔ اصل اس کتاب کا نام ہے رسالۃ فی الاصول، رسالۃ فی الاصول، یہ پہلی کتاب ہے، اور یہ 340 ہجری ان کی وفات ہے، یعنی 300 سال امام حنیفہ کو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 200 سال گزر چکے، اور اس کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ باقاعدہ مدون شکل میں آئی۔ لیکن علماء کا قول یہ ہے کہ اصول کرخی جو ہے وہ اصل میں قواعد کی کتاب ہے، اصول کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو قواعد فقیہ کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تھا پچھلی کلاس میں، وہ بھی آپ جا کے رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو کتاب، یعنی اگر ہم اصول کرخی کو نہیں لیتے اصول کی کتابوں میں سے اور اس کو قواعد کی کتابوں میں سمجھتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے جو اصول کی کتاب موجود ہے وہ امام الشاشی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور عام طور پر وہ کتاب کا جو نام ہے وہ اصول الشاشی کے نام سے مشہور ہے، جو کہ امام الشاشی رحمہ اللہ، امام الشاشی، ناٹ شافعی نہیں کہہ رہا، امام الشاشی، ان کا پورا نام ہے نظام الدین ابو علی احمد بن محمد بن اسحاق الشاشی رحمہ اللہ۔ یہ باقاعدہ اصول فقہ میں مدون کتاب ہے، اور یہ مختصر کتاب ہے لیکن دقیق کتاب ہے، مشکل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے باب میں ہم فقہا کا طریقہ جو ہے اس کے اوپر کچھ پڑھ لیتے ہیں، طریقہ فقہا کی صفات۔ پہلا یہ جو اس کی قواعد ہیں وہ فروع فقہیہ سے مستخرج ہیں، یعنی فروعات سے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ فروعات یعنی فقہ پہلے ہے اور پھر اسی سے استخراج کیا گیا اصولوں کا، ٹھیک ہے۔ فقہ پہلے ہے اور اس سے استخراج کیا گیا، اس سے نکالے گئے ہیں فقہ کی اصول، وہ مختلف اصول، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اصول بتاتے ہیں تو اس میں فروعات کا ذکر پہلے کرتے ہیں، یعنی فروعات کو سامنے رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہوئے بڑھاتے ہوئے بھی فروعات کو سامنے رکھ کر مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، یعنی خالی اصول نہیں ہے، اصول کے ساتھ ساتھ اس کی مثالیں بھی بے تحاشا موجود ہوں گی۔ بحث سے اجتناب کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے، کیونکہ ان کا اصل موضوع وہ فقہ ہے نہ کہ اصول، یعنی فقہ ہے، کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلامی بحثوں پہ، اصولی بحثوں پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ اچھا، ان کے کچھ قواعد ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں طریقہ فقہا کے، یعنی حنفی جو میں نے کہا کہ عام طور پر فقہ جو ہے وہ طریقہ فقہا سمجھی جاتی ہے، ان کے کچھ قواعد ہیں، بڑے قواعد۔ پہلی عام طور پر جو اس پر قاعدہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہے مفہوم مخالف کو حجت نہیں بنائیں گے۔ مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ کل میں ادارے جاؤں گا، اس کے کئی مفہوم مخالف نکل سکتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم مخالف یہ بھی نکل سکتا ہے کہ میں آج ادارے نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ حنفی فقہ اور ان کے قواعد میں یہ موجود ہے کہ مفہوم مخالف کو حجت نہیں بنائیں گے، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ مفہوم مخالف کی ڈائمنشنز بہت مختلف ہو سکتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل میں جاؤں گا، یعنی آج بھی جا رہا ہوں لیکن کل بھی جاؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے کہ آج نہیں جاؤں گا کل جاؤں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آج اور کل جاؤں گا پرسوں نہیں جاؤں گا، یعنی اس کے ملٹیپل ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مفہوم مخالف لیں گے تو وہ ایک ہوگا، تو اس کا مفہوم مخالف سے حجت بنانا ممکنہ غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ حجت نہیں بناتے۔ اسی طرح حنفی فقہ کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حدیث مرسل سے حجت بناتے ہیں، یعنی جس میں صحابہ مسنگ ہو، تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، وہ حجت ہوتی ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ تابعی جو ہے وہ صحیح ہو، یعنی اگر وہ عادل ہو تو وہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے، اس کا مطلب ہے اس نے صحابی سے ہی سنا ہوگا، اور صحابی سارے جو ہے وہ عادل ہیں، صحابہ تمام عادل ہیں، تو اس لیے ہم حدیث مرسل کو حجت بناتے ہیں۔ اسی طرح قبر واحد کو اس چیز میں رد کر دیتے ہیں جس میں
عموم بلوا ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر وہ قبر واحد کو ضنی مانتے ہیں، قطعی نہیں مانتے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں، اس کا عام آسان یہ انداز ہے کہ جو چیز قطعی ہو، قطعی کے مقابلے میں ضنی یعنی قبر واحد کو وہ کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کے مقابلے میں قبر واحد کو، قرآن کی ایک قطعی بات ہے، وہ اپنی دلیل میں بھی اپنی دلالت میں بھی بالکل واضح ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی قبر واحد آ رہی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم چند ایک حنفیہ کے اہم اصولی کتب کا تذکرہ کر کر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ اصول کرخی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قدیم ترین کتابوں میں سے ہے، اور یہ قواعد پر مذکور ہے نہ کہ اصولوں پر۔ پھر اس کے بعد الفصول للجساس، الفصول للجساس، یہ امام الجساس رحمہ اللہ کی کتاب ہے، الفصول للجساس، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تقویم الادلہ للدبوسی، ٹھیک ہے، انہوں نے عراقی اور سمرقندیوں کے طریقے کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقویم الادلہ للدبوسی، امام الدبوسی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اصول البزدوی، اصول البزدوی، یہ امام البزدوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اہم اصولی کتاب ہے، اور اس کی کئی شروحات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصول السرخسی، امام السرخسی رحمہ اللہ کی، امام السرخسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ یعنی امام السرخسی اور امام البزدوی دونوں حنفیہ میں شیخین کہلاتے ہیں۔ ایک تو شیخان امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کو بھی شیخین کہتے ہیں، اور ان کو بھی اصولیوں کے نزدیک یعنی حنفی اصولیوں کے نزدیک شیخین کہلاتے ہیں۔ اسی طرح منار الانوار للنصفی، امام النصفی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ امام النصفی کی کتاب ہے منار الانوار، منار الانوار۔ اس کے علاوہ یعنی قواعد پر کئی کتابیں ابن نجیم نے کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح کئی ایک علماء نے کتاب لکھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک بنیادی خاکہ پیش کیا ہے کہ یہ ادوار سے چلتے ہوئے ہم آئے، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے حنفی اصول فقہ کی تدوین ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصول موجود تھے، صحابہ کے درمیان بھی موجود تھے، تابعین کے درمیان بھی موجود تھے، تبع تابعین کے موجود تھے، ائمہ کے دور میں بھی موجود تھے۔ ہاں البتہ اس کو مدون شکل میں، اس کو کتابی شکل میں بعد میں کیا گیا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی جب اس کی ضرورت پیش آئی۔ جب نئے اجتہادات کی ضرورت پیش آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کو اصول چاہیے کہ اب ہم اجتہاد کیسے کریں۔ ہماری تربیت تو نہیں ہوئی ہوئی کہ ہم ان اصولوں کو جانتے ہیں، اسی طرح ریئلائز کرتے ہیں، تو اس ریئلائزیشن کے لیے اور اس کی صحیح تعبیر اور ذہنوں میں تقویم کے لیے ضرورت پیش آئی کہ ایسی کتب لکھی جائیں جو مدون شکل میں اصولوں کو پیش کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس میں جو صحیح ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے، پریشانی ہے، تو وہ میری اپنی ذاتی غلطی ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔